امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے آئے نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے تو بہت وجیح تھے، اور پھر تہجد گزار، شب زندہ دار. تو یہودی مناظرہ کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کے امام سے ایسے سوال کریں گے وہ چکرا کے رہ جائیں گے. اب مسلمان بھی کھڑے تھے کہ دیکھیے کیا منظر ہوتا ہے. امام محمد کا چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ جو ہے وہ سنت کا امامہ اور جسم پہ سنت کا جامہ. جو ہی آئے نا، گھوڑے پہ سوار تھے، تو جو مناظرے کے لیے تیار کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرے کے لیے آئے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس نے برجستہ کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. دیکھیے کسی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا داعیہ اس کا حسن ہوتا ہے، اور اگر یہی داعیہ ہے تو پھر آؤ نا حضور سے محبت کیجئے. اور ان سے کی گئی محبت بندہ نواز بھی ہے. ایک عشق وہ بھی ہے جو نکما کر کے رکھ دیتا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی کے پلے یہ چھوڑتا کچھ نہیں. لیکن جس کا عشق کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس حسن کے قصیدے میں پڑھ رہا ہوں، وہ حبشی بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے، وہ عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیتا ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ وہ عزت نواز عشق ہے کہ جو بازو پکڑے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑے گا. تو آئیے میں اور آپ اس مجلس رحمت میں عہد کریں کہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کریں گے. ہم حضور سے ٹوٹ کے پیار کریں گے، حضور سے محبت کریں گے. اور محبت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں اس میں آپ کو عیب نہیں دکھائی دیتا، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. تو آئیے اپنی زندگیوں کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیں اور زندگی کو ان کی راہوں پہ چلائیں. آج آپ علم کی گزرگاہوں میں ہیں، کل آپ اچھے اچھے مناصب پہ فائز المرام ہوں گے. اس وطن کی ہم نے تعمیر کرنی ہے، اس ملک کو ہم نے سنوارنا ہے، اس ملک میں اسلام کے تشخص کو ہم نے اپنے عمل سے پیش کرنا ہے، اپنے رویے سے پیش کرنا ہے، اپنے طرز زندگی سے پیش کرنا ہے. ہماری زبان کبھی بھی جھوٹ نہ بولے اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہمارے رویوں میں خوبصورتی رہے اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں. اور وہ دن آئے کہ اس ملک کی باغ ڈور آپ سنبھالیں تو ایک اچھی قوم کی صورت میں ہم دنیا کے اوپر سرخرو ہو کر کے جو ہے وہ سر اٹھا کے چل سکیں. آج پوری دنیا پہ اگر جانا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں جا کے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وارث تو حضور کے ہیں لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں. تو آئیے میں اور آپ اپنی تعمیر کیجئے، اپنی شخصیت کی تعمیر کیجئے، اور حضور کی محبت تعمیر شخصیت کی ضمانت بنتی ہے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کر کے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے لیے اپڈیٹ رکھیں.